اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہترین دن جمعہ کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، اسی دن وہ جنت میں داخل ہوئے اور اسی دن وہ جنت سے نکالے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کی تخلیق جمعہ کے دن کے آخری حصے میں کی گئی، اور جمعہ کے دن کا آخری حصہ دعا کی قبولیت کی گھڑی بھی ہے۔ اسی مبارک گھڑی میں آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی۔ آدم اور حوا دونوں ماں باپ کے بغیر پیدا ہوئے۔ اس میں ایک پیغام بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ کبھی اپنی نسل پہ تکبر نہ کریں۔ اسلام نسلی تعصب کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے دور جہالت کے دعوے اور نسلی تعصب کو ختم کر دیا ہے۔ اب اس بنیاد پر کوئی گھمنڈ یا غرور نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب لوگوں کو صرف دو بنیادوں پہ تقسیم کیا جا سکتا ہے، مومن یا فاسق، اور یہ کہ تم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہو، اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت تفصیل سے ہمیں بتایا ہے کہ کس طرح آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو زمین کے ہر حصے سے کچھ مٹی لانے کا حکم دیا، یعنی زمین پہ موجود ہر طرح کی مٹی لی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا رنگ زمین سے لی گئی مٹی سے مطابقت رکھتا ہے، یعنی ان میں گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، براؤن بھی ہیں، اور تمام رنگ جو ان رنگوں کے درمیان ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سے کچھ انسان ایسے ہیں جو خوش رہنے والے ہیں، کچھ غمگین رہنے والے ہیں، کچھ خبیث ہیں، کچھ پاک ہیں اور کچھ ناپاک۔ سبحان اللہ، ہم سب ایک ہی طرح کی مٹی کے مکسچر سے بنے ہیں، لیکن ہر انسان کی شخصیت دوسرے سے جدا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے آدم کو تراب یعنی مٹی سے پیدا کیا، اور یقیناً اس بات سے ہمارے اندر عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس تراب کو طین کی شکل دی۔ طین مٹی اور پانی سے جو گودا بنتا ہے اسے کہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے طین لازب میں تبدیل کیا۔ طین لازب کا مطلب ہے کہ اس میں چکناہٹ پیدا کی گئی اور اسے سوکھنے دیا گیا۔ پھر اسے حمأ مسنون کی شکل دی گئی، اور حمأ مسنون گہرے رنگ کا ملائم مٹی کا گودا ہوتا ہے، اور اسی سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کا رنگ بھی گہرا تھا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے صلصال یعنی مولڈڈ کلے کی شکل دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے ایسے ہی رہنے دیا جب تک اس نے چاہا۔ اس میں یہ بات اہمیت کی حامل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی تعریف کی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، یقیناً ہم نے انسان کو بہت عمدہ انداز میں پیدا کیا۔ ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جیسے بھی انسان کی تخلیق ہوئی، اس کا آغاز مٹی سے ہوا، اور ایک طرح سے ہماری تخلیق آدم سے فرق ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی تخلیق تراب سے شروع کی گئی، جبکہ ہماری تخلیق نطفہ سے شروع ہوتی ہے۔ لیکن پھر بھی جب انسان کو دفنایا جاتا ہے تو اس کے جسم کو مٹی ہی کھا جاتی ہے، اور وہ واپس مٹی ہی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بہت لمبا تخلیق کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے آدم کو 60 ذراع جتنا لمبا پیدا کیا، اور اس پیمانے کے مطابق آدم علیہ السلام کی لمبائی 2 فٹ بال گراؤنڈز کے برابر تھی،
اور جب اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کے جسم کو مولڈ کیا تو اسے کچھ وقت تک ایسے ہی رہنے دیا، اس کے اندر ابھی روح نہ تھی۔ اس وقت ابلیس اس جسم کے پاس جاتا، اسے چھوتا، اس کے اندر گھستا، کبھی باہر نکلتا، اس کے ارد گرد چل پھر کر دیکھتا، اسے ٹھونک بجا کر دیکھتا اور کہتا تم کیوں تخلیق کیے گئے ہو؟ ذرا سوچیں کہ وہ آدم علیہ السلام کے جسم میں روح داخل ہونے سے پہلے ہی اس سے حسد کرنے لگ گیا تھا، اور جب وہ آدم علیہ السلام کے جسم کو ٹھونک بجا کر دیکھ رہا تھا تو وہ کہنے لگا اس تخلیق کے پاس کوئی طاقت نہ ہوگی، یہ جسم حکومت یا نگران بننے کے قابل نہیں، اور اپنے حسد کی بنا پر کہنے لگا کہ اگر مجھے تمہارا نگران مقرر کیا گیا تو میں ضرور تمہیں بھٹکاؤں گا، اور اگر تمہیں میرا نگران بنایا گیا تو میں ضرور بالضرور تمہاری نافرمانی کروں گا۔ تو یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ ابلیس تو آدم کی تخلیق مکمل ہونے سے پہلے ہی حسد، عناد اور دشمنی کا شکار ہو چکا تھا، اور یہ بات آج بھی ہر بنی آدم کے لیے ایسے ہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم کا ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے شیطان اسے چھوتا ہے اور اپنی دشمنی کا اظہار کرتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا وہ لوگ جو اس سے بچے ہیں وہ ہیں مریم اور عیسیٰ ابن مریم علیہم السلام۔ کیوں؟ کیونکہ مریم علیہ السلام نے دعا کی تھی وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، میں اللہ کی پناہ طلب کرتی ہوں اپنے اور اپنے بچے کے لیے شیطان سے، اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی یہ دعا قبول کی۔ ان دو شخصیات کے علاوہ شیطان ہر انسان کے لیے اپنی دشمنی کا اعلان اس کی پیدائش کے وقت ہی کر دیتا ہے۔ اس وقت ہماری کوئی اوقات نہیں ہوتی، لیکن ہماری صحیح ورتھ پیدائش کے بعد ہی پتہ چلتی ہے، جب ہم شیطان یا رحمان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔